بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس میں جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ سب کے لیے بہت اہم ہے اور سب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو جی ہاں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دولت کے بارے میں، جس میں کے بارے میں ہم بات کریں گے اور یہ کہیں گے کہ دولت بیسیکلی کیا ہے اور کیسے ملتی ہے، کن لوگوں کو زیادہ ملتی ہے، اور اس کے آخر میں فائدے اور نقصانات پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ تو ناظرین، ہم مفکرین اور مدبرین کی نظریے سے ہی دولت کے بارے میں کچھ اقوال اور کچھ باتیں اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں، تو ویڈیو کو بالکل سکپ مت کیجیے گا اور اینڈ تک دیکھیے گا۔ ناظرین، دولت بیسیکلی خرچ کرنے اور کمانے کے لیے ہے۔ جو اس سے نفرت کرتے ہیں نا، وہ بے وقوف ہوتے ہیں، اور جو کما کر لاتے ہیں اور کام میں نہیں لاتے وہ بدبخت کہلائے جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ روپیہ دل ہے، روپیہ دماغ ہے، روپیہ جان ہے، روپیہ محافظ ایمان ہے۔ جب روپیہ نہیں رہتا تو ان میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ تنگ دستی کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ روپیہ پری کو شیشے میں اتار دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ روپیہ دیو کو پنجرے میں قید کر لیتا ہے، سرکش مغرور کا سر جھکا دیتا ہے، یہاں تک کہ خونی کو سزا سے بھی بچاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دولت انسان کو تباہ کرتی ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ دولت کا غلط استعمال ہی انسان کو تباہ کرتا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ دولت کن لوگوں کے پاس رہتی ہے، اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ دولت کی دیوی بہادر کے پاس نہیں رہتی، کیونکہ اسے ہر وقت بیوہ ہونے کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ فضول خرچ کے پاس اس لیے نہیں آتی کہ وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ بخیل کے پاس بھی نہیں جاتی کیونکہ وہ اسے ہوا ہی نہیں لگنے دیتا۔ بس ان سب کو چھوڑ کر وہ کفایت شار کے پاس رہتی ہے، جہاں ہر طرح سے اس کی عزت ہوتی ہے۔ دولت کوئی بری چیز نہیں ہوتی، یہ ہمیں اللہ کے روبرو سرخرو کرتی ہے۔ اگر ہم اسے ایسے کاموں میں لگائیں جن سے اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتے ہیں اور ہماری عاقبت بھی سنور جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ دولت ملتی کیسے ہے۔ تو ناظرین، دولت محنت سے حاصل ہوتی ہے، کفایت شاری سے قائم رہتی ہے اور کوشش اور استقلال سے بڑھتی ہے۔ اس بات کا فیصلہ کہ آیا تم امیر بنو گے یا غریب، یہ بات نہیں کر سکتی کہ تم کتنا کماتے ہو، بلکہ یہ کہ تم کتنا خرچ کرتے ہو۔ مین کہ اگر ہم کفایت شاری اور جدوجہد سے کام لیں تو ہم لوگ امیر بن سکتے ہیں، دولت مند بن سکتے ہیں اور ملینئر اور بلینئر کہلائے جائیں گے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جس خاندان میں پیدائش سے زیادہ اموات اور جس گھر میں آمدنی سے زیادہ خرچ ہو تو سمجھو اس کا خاتمہ ہو چکا۔ ناظرین، دولت کے بے شمار فائدے ہیں، جیسا کہ جو شخص دولت مند ہوتا ہے اس کے ہونٹ طرح طرح کی باتیں سیکھ جاتے ہیں۔ تم اسے لوگوں میں اتراتا ہوا اور تکبر کرتا ہوا دیکھو گے۔ اس کی آواز میں روپے کی چھنکار شامل ہوتی ہے۔ اگر یہی دولت اس کے پاس نہ ہو تو تم اسے لوگوں میں نہایت کم گو اور بدحال پاتے ہو۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ روپیہ پیسہ تمام جگہ لوگوں کو ہیبت اور جمال کا لباس پہنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر مفلس آدمی کی بات کی جائے تو مفلس آدمی اگر مجلس میں بات کرے تو گستاخ، چپ رہے تو بیوقوف، سچ کہے تو مفسد، اور اگر عاجزی کرے تو خوش آمدی کہلاتا ہے۔ مطلب یہ کہ مفلس کے تمام ہنر عیوب اور اس کی تمام نیکیاں بدی خیال کی جاتی ہیں۔ مفلس کے دماغ میں بہت سے دانائیوں کا گلا بھی گھٹ جاتا ہے۔ لیکن ہمیں اس غلط فہمی میں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دولت تمام ضروریات پوری کر سکتی ہے، کیونکہ دولت سے ہم اینک تو خرید سکتے ہیں مگر نظر نہیں، اس سے نرم بستر تو خرید سکتے ہیں مگر میٹھی نیند نہیں خرید سکتے، دولت سے کتابیں تو خرید سکتے ہیں لیکن علم نہیں خرید سکتے، دولت سے خوشامد خرید سکتے ہیں مگر محبت نہیں، زیور خرید سکتے ہیں مگر حسن نہیں خرید سکتے، دولت سے سخاوت کر سکتے ہیں مگر عبادت نہیں خرید سکتے، دولت سے ہم ادویات خرید سکتے ہیں مگر
صحت نہیں۔ کہتے ہیں کہ دولت کے بھی پر ہوتے ہیں، مگر افلاس دروازے کے قریب ہی رینگتا ہے۔ جو ایک دفعہ گھر میں داخل ہو جائے تو نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ لہٰذا دولت کو قابو کرنے اور افلاس کو نکالنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ دولت کے بے شمار فوائد کے ساتھ اس کے بے شمار نقصانات بھی ہیں۔ دولت کے نقصانات میں سے ایک یہ ہے کہ جوں جوں آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی زندگی سے زیادہ آپ کی موت کی خواہش کریں گے۔ اس لیے اچھے وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور جب تک دولت ہاتھ میں ہے اسے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں اور اپنے ارد گرد کے مفلس لوگوں کی مدد کر کے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کی جھلک دیکھیں اور دلی سکون اور اطمینان حاصل کریں اور اپنی آخرت کو بھی ایسے ہی سنواریں۔